جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں JIT۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بابر علی نقوی صاحب، ایک ماشاءاللہ ملکی سیاست، معاشرت اور معاشیات پر انتہائی گہری ان کی نظر ہے اور بہت اچھے اینالسٹ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ بھی۔ اور ڈیفینس کے حوالے سے ایک اور حوالہ ان کا بہت ہے کہ ہی سن آف اے جنرل، ماشاءاللہ فوجی ایک سلسلہ ان کے گھر میں ہی یہ سارا مطلب ان کی گرومنگ ہی اس میں ہوئی ہے، اور ایک جنرل کا بیٹا ہونا ویسے ہی مطلب ہی برنگس لاٹ آف میڈلز، کہ وہ جو گرومنگ کرتا ہے ایک جرنیل اپنے بچوں کی، وہ ان کی اس کا بہت سارا عکس دکھائی دیتا ہے ماشاءاللہ ان کی اپنی شخصیت میں۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ سوالات میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تشریف لائیں، کبھی ہمارے ساتھ بھی تبادلہ خیال کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو بہت ساری چیزیں لے کے بعض دفعہ تو بفرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، کیونکہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ان کا اپنا انالیسز ہوتا ہے وہ اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو ناراضی کا بھی اظہار کرتے ہوں، کیونکہ سچ تو پھر سچ ہی ہوتا ہے، اور ناظرین سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور آتے ہیں جناب بابر نقوی صاحب کی طرح۔ السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بابر بھائی، سوالات تو بے شمار ہیں۔ ناظرین، ایک چیز جو آج کل بہت زیر بحث ہے، ہمارا ایک گروئنگ ایشو ہے، اچھا ایشو ہے، پازیٹیو ایک چیز ہے، وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو جیو اسٹریٹیجک لوکیشن ہے ہمارے ملک کی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کا جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں دیکھیں ایسا خطہ مل گیا کہ آپ زیادہ دور نہ جائیے تو اس ملک سے ہوتے ہوئے گرم پانیوں کی طرف بڑھنے کے لیے، وارم واٹرز کی طرف اس کو تک رسائی کے لیے رشیا نے کیا کچھ کیا، اور غالباً کچھ ہمیں ذرائع ملے اس کے مطابق یہ کہ $90 بلین اس نے اس پہ استعمال کر دیے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ڈسٹرکشن تھا۔ وہ افغانستان کے سڑکوں کو، اس کے انفراسٹرکچر کو رونتا ہوا پارا چنار کی چوٹیوں تک آ گیا، لیکن وہاں سے بے نیل و مرام اور نامراد ہو کے لوٹا، اس لیے کہ اس کی ڈائریکشن غلط تھی۔ اس کے برعکس اب چائنا کو دیکھیں، چائنا نے کیا کیا؟ ہمارے جتنے ناردرن ایریاز میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، ایجوکیشن دی، کیونکہ کئی لوگوں کو، میں ایک دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بے شمار لوگوں کو انہوں نے پڑھایا وہاں پہ اپنی کنٹری میں۔ اب آپ کے پروفیسرز، آپ کے بے شمار ایسے ہیں اساتذہ ہیں جو چائنا سے پڑھ کے، ان کے اسکالرشپ سے پڑھ کے آپ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں آپ کو جناب روزگار ملا ہے، وہ سارا سلسلہ ہے۔ اس نے بھی پہنچنا وہیں پہ ہی تھا، لیکن اس کا طریقہ کار بہت صحیح تھا، وہ گوادر تک ایک جال بچھاتا ہوا گیا۔ تو اس سلسلے میں انٹرو ذرا لمبا ہو گیا ہے، بابر نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا فیڈ بیک ہے، سی پیک کو یہ کیسے لیتے ہیں جناب؟ سر ویسے تو تقریباً آئی تھنک آلموسٹ A to Z آپ نے بتا دیا، بٹ میری حقیر رائے میں یہی ہے کہ اٹ از ان دا ویلفیئر آف دا کنٹری، اور اسے ضرور آگے چلنا چاہیے۔ ہمیں سب کو ایز اے نیشن اسے پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مسلح فوج کا بھی ساتھ دینا چاہیے، جن کا کہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کو آگے لے کے چلنے میں۔ بس صرف اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اٹ شوڈ موو آن ان اے پازیٹیو وے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہونے پائے۔ صحیح۔ اور کرپشن تو اس میں نہیں بلکہ ملکی کسی بھی معاملات میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا گھر ہی نہیں ہے، یہ ہماری چھت ہے۔ ویری رائٹ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور یہ چیز آگے چلنی چاہیے، اور اٹس ویری گریٹ تھنگ، اور سب کے لیے آئی تھنک نیبرنگ کنٹریز کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور جو ہمارے اگر کوئی نیبرنگ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھی اوپینین نہیں رکھتے، ان کو بھی تھوڑی سی آئی تھنک سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا نقوی صاحب، اس میں اگر آپ اس کے مانیٹری حوالے دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ تو 90 بلین برباد کر گیا، یہ 51 بلین سو فار، جس میں اراؤنڈ 35 بلین شاید ابھی تک پور ان ہو چکا ہے، انجیکٹ ہوا ہے ان سو مینی فارمز۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فردر آگے
کیا فوائد آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ کرپشن سے اللہ کرے بچا رہے. ظاہری بات ہے آپ کے ریگولیٹرز اوپر بیٹھے ہیں, میننگ فل آدمی ہیں, ٹھیک ہیں, سمجھدار ہیں, اور اچھے مینیجرز بھی ہیں, اور اللہ ہدایت دیے رکھے اور یہ سلسلہ پایا تکمیل تک پہنچے. ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں اگر میں نے موازنہ کیا تو ایک حوالہ رہ گیا کہ رشیا نے ان دنوں کیا کیا. ہماری سوچ بھی بدلنی چاہیے کہ ایک وہ شوشہ چھوڑ دیا کمیونزم کا اور سوشلزم کا, اور جناب نام نہاد ہمارے جو تعلیم ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو ان کو کامریڈ وہ کہنے لگ گئے. ایک عجیب سی رفٹ انہوں نے یہاں پر ہی پیدا کر دی تھی, اور ہر کوئی چی گویرا بننے کے چکروں میں پڑ گیا. اور جبکہ اس کے برعکس دیکھیں انہوں نے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں کیا, ہماری نہ انٹرنل پالیٹکس میں نہ ہماری سوسائٹی میں, اور ہمارے ریلیجن کو بالکل انہوں نے نہیں چھیڑا. یہ ہے آئی تھنک پازیٹیو اپروچ جس کے تحت چائنا آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا یہی ہے کہ ہمیں کامیاب کرے اور اس کو آگے تک ہم لے کے جائیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں اس پہ. جی بالکل. کہ اور سیکنڈلی جی رشینز کا جہاں تک تعلق ہے جی, میں رشیا میں کیونکہ آئی ہیو بین ان رشیا ماسکو میں, وہ لوگ اتنے مجھے نظر نہیں آتے نیگیٹو, بلکہ مجھے تو وہ لوگ بہت سے لوگوں سے اچھے, بہت سی نیشن سے اچھے فیل ہوئے ہیں. کیونکہ اب اگر آپ, میں کیونکہ بینگ ڈائبیٹک اگر وہاں پہ میں واک کر رہا ہوتا تھا تو رات کے 3 بجے بھی اگر واک کر رہا ہوتا تھا تو مجھے وہاں پہ بالکل انسیکیورٹی. اور سر آپ آج کے رشیا کی بات کر رہے ہیں, آج کا رشیا بہت ریفائنڈ ہے, میں سمجھتا ہوں. ظاہری بات ہے جو آپ کے اوپر حکمران ہوتے ہیں وہ ایک دو پے در پہ ایسے حکمران آئے, ظاہری بات ہے کہ ان کا وہ لیننزم بھی تھا, اس وقت سرخ انقلاب کے وہ نعرے لگ رہے تھے. اب آ کے ٹھہراؤ بھی آیا ہے, انہوں نے ترقی بھی کی ہے, اور ایک آئرن کرٹن جو تھا سو کالڈ وہ اب نظر نہیں آتا. وہ ایک اچھی معاشرت ہے ان کے ہاں, مطلب پائی جاتی ہے, ہم سنتے ہیں بہت ساری چیزیں. ایون وہاں پہ میری ملاقات رشین پولیس اور رشین آرمی آفیسر سے بھی ہوئی, اور جب میرا انٹروڈکشن ہوا تو مجھے جس تپاک کے ساتھ وہ لوگ ملے, اور یہ یعنی باقاعدہ جیسے ہم لوگ پاکستان میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ایون کووڈ کے دنوں میں وہ لوگ گلے ملے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ آئی بلانگ ٹو پاکستان, تو دیٹ واز اے آئی تھنک شاکنگ فار می, کہ میں نے تو سنا تھا کہ جی وہ رشینز جو ہیں, جب نہیں گیا تھا تو اس وقت سنا تھا کچھ پاکستانیوں سے, اپنے ہم وطنوں سے پہلے تھا جی ایسے, وہ ہمارے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھی کہ وہ کہتے تھے جی کہ آپ نے ہمیں ڈیوائڈ کر دیا یا ایسے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ لوگ تو گلے مل کے مجھے باقاعدہ انہوں نے ویلکم کیا, ان کے آرمی آفیسرز نے, ان کے پولیس آفیسرز نے, ماشاءاللہ. تو یہ چیز میرے لیے بڑی ایک نئی تھی اور ایک اچھی پازیٹیو وے میں تھی. تو اچھا ایک دن ہم ذکر کر رہے تھے, مجھے یاد ہے کہیں بیٹھے آپ کے ساتھ ایک بات چیت ہو رہی تھی, تو میں اس وقت بڑا محسوس کیا کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارا, اٹس ویری انفارچونیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹر وے کے حوالے سے. ثانیہ موٹر وے پہ کیا آپ کی فیڈ بیک ہے؟ اب کیا کہتے ہیں, سارا کچھ کیا سنا ہے, وہ بندہ بھی پکڑا گیا ہے, کچھ عجیب و غریب سی متضاد سی خبریں آتی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی جنید بھائی, ایز اے نیشن, پھر ایز اے پرسن, ویسے تو ساری قوم ہی کنڈیم کر رہی ہے, اور بہت اچھا کر رہی ہے کنڈیم جو کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ ہے ہی ایک انتہائی جیسے کہنا چاہیے کہ نیگیٹو سوچ, اور جن لوگوں نے کیا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو سم ایویڈنس, جو کہ ماضی کے میری کچھ شکایات لاہور میں ہونے والی ڈیکوائٹی اٹیمپٹس کے حوالے سے, شوڈ آئی گو فار دیٹ تھنگ, جو کہ میں ابھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں, جن کے اگینسٹ میں کچھ ڈپارٹمنٹس میں جا چکا ہوں, جس میں کہ میں سابقہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں, ان کو بھی شکایت کی تھی. لاہور کا ایک نامی گرامی اسمگلر ہے چبرجی شام نگر کا, ٹھیک ہے, جیسے کہ بہت سے ادارے بھی جانتے ہیں, اداروں کے ہیڈز بھی جانتے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق تو اداروں کے ہیڈز اس کی طرف آتے بھی رہے ہیں. اور یہ چیز میں نے CJP کے سامنے 3 دفعہ گورنر سرور کے پاس پرسنلی جا کے, پھر آئی تھنک آئی شوڈ سے اباؤٹ DMT پروگرامز آلسو, ڈیلی مارننگ ٹرانسمیشنز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا. میرے ایک دوست PJ امیر, بلکہ ہمارے مشترکہ ایک آدھ میں نے بھی سنا تھا, ٹھیک ہے, PJ امیر کے پروگرام میں, لیکن آئی کوڈنٹ گیٹ جسٹس. یعنی میں بینگ اے سن آف اے جرنل اینڈ بینگ ایلڈر بردر آف ISI کرنل, اگر ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے کرنلز کا بڑا بھائی ہونے کے باوجود اور سن آف اے جرنل ہونے کے باوجود
مجھے ابھی تک 15 to 16 یا 17 ایئرز ہو گئے ہیں اس معاملے میں جسٹس نہیں مل سکا ڈیکوائٹی اٹیمپٹس اور باقی چیزوں کے سلسلے میں. تو عام پاکستانی کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور جس بندے کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے اس کا, بٹ دا تھنگ از دس کہ علل اعلانیہ وہ بندہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ وہ نارکوٹکس کا بھی کام کرتا ہے. اور میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے میڈیا کے جتنے چینلز ہیں ان کے بیورو چیفز, ان میں سے اکثر میری ملاقات ان سے ہوئی, وہ اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ پولیس آفسرز اس کو, سینئر پولیس آفسرز ذاتی طور پہ جانتے ہیں, جن کے میرے پاس باقاعدہ پرنٹ میڈیا کے پروف پڑے ہوئے ہیں, جن پولیس آفسرز کا ماضی میں 2004, 5, 6 میں اس کی طرف آنا جانا بھی تھا. اور یہ سب چیزیں میں سی جے پی کے سامنے بھی رکھ چکا ہوں, جو سابقہ ثاقب نثار صاحب کے سامنے. ایون دین ابھی تک, اور پھر گورنر سرور, میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں آن ایئر اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ گورنر سرور کو میں نے گورنر ہاؤس میں جا کے ساری چیزیں, اور گورنر سرور صاحب نے میرے سامنے ڈی آئی جی حیدر اشرف ہوتے تھے, جن کو میں ایز ڈی آئی جی آپریشنز تھے, ان کو میں جب وہ اے ایس پی سول لائن ہوا کرتے تھے اس وقت سے جانتا ہوں. اور انہوں نے حیدر اشرف صاحب نے بھی گورنر سرور کو جب یہ بتایا کہ نقوی صاحب میرے پاس آتے رہے ہیں جب میں اے ایس پی ہوتا تھا, تو گورنر سرور کا یہ اس وقت پھر یعنی یہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب آ رہے ہیں, ان کا جینون کیس ہے, یہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اب یعنی اتنی دفعہ میں گورنرز کے پاس گیا, سی جے پی کے پاس گیا, لیکن ابھی تک مجھے اس میں جسٹس نہیں مل سکا. یہ ساری پولیس رپورٹ میرے پاس ہے. بابر نقوی صاحب, یہ چونکہ اس کی کسی حد تک ریلیونس جائے گی ادھر, میں سمجھتا ہوں اس پر ہم ایک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اسی ایشو پر. ابھی یہ ہے کہ جو یہ بظاہر میں سن رہا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے, سانحہ کہیں اس کو, یہ سانحہ ہوا ہے, یہ ابھی کو بندہ پکڑا گیا ہے, یہ کیا ہے, واقعی پکڑا گیا ہے یا وہی بندہ ہے, وہی مین کلپریٹ ہے, یہ کیا چیزیں ہیں جو بڑی متضاد سی خبریں آ رہی ہیں, اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں عابد ملی کے حوالے سے, اور وہ کہ جی وہ خاتون کو کچھ کہہ رہے کہ جی نہیں وہ خاتون تھی نہیں, وہ تو کچھ اور تھی. انہی دنوں میں ایک ٹک ٹاکر بھی بیچ میں آ گئی, وہ کئی دن تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جناب وہ جو ناظرین آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, وہ ایک ٹک ٹاکر ایک خاتون وہ بن کے شی واز امپرسینیٹنگ, اور وہ کہہ رہی کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اس نے بہت دن بعد یہ ریویل کیا کہ میں تو صرف اس میں پرفارم کر رہی تھی اور میں ٹک ٹاکر ہوں. تو ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہی خاتون ہے. تو یہ بھی ایک عجیب کنٹروورسی, دس از another you can say کہ نیگیٹو تھنگ, اور اٹس بینگ انفارچونیٹ کہ اسی کی وجہ سے جو اصل کلپریٹ ہوتا ہے اس تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں, نہ پولیس اور متعلقہ ادارے بھی آئی واش سا آ جاتا ہے, ایک آئی واش آتا ہے بالکل, کہ فیک لوگ جو بیچ میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اگر میں پھر رپیٹ کروں گا, ایک ہماری صاحب کا پرائیویٹ ملاقات میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ فیک بھی ہوتا میں اسے تب بھی کنڈیم کرتا, کیونکہ برائی کو دکھانا بھی برائی ہے. حضرت علی کے فرمان کے تحت کہ برے خیالات بھی برے عمل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ بابر نقوی صاحب, آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا. ناظرین, ہم اسی طرح کے تبصرے اور اسی طرح کا ہی, بابر نقوی صاحب ہمارے مین پینلسٹ ہوں گے, ان کو ہم گاہے بگاہے تنگ کرتے رہا کریں گے, تو آئیں گے یہ اور ان سے ہم مستفید ہوں گے. آپ کو خاص طور پہ ہسٹری کے حوالے سے 1947 جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ 1947 کے بعد کے واقعات جو بہت اہم, جس کا بڑا اس ملک کی بنانے میں یا اس کو توڑنے پھوڑنے میں بہت اہم کردار, کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں وہ واقعات, ان کی ہم نشاندہی کرتے رہا کریں گے ایک اپنی ڈائریکشن کے ساتھ. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.